السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اور میں اللہ پاک سے یہ امید کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، آمین۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ پہلی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ہمارے ریگولر سینڈر محمد اسلام نے، جو کہ چدہ سے بلانگ کرتے ہیں۔ محمد اسلام کہتے ہیں کہ ان کے ایک فرینڈ، جن کی سٹوری انہوں نے کل ہمارے ساتھ شیئر کی تھی، یہ بھی انہی کی سٹوری ہے۔ جب ان کی نئی شادی ہوئی تھی، آج سے 10-12 سال پہلے، تو وہ اپنی مسز کے ساتھ، ان کی دعوت تھی اور وہ دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جس راستے پہ جا رہے تھے، وہ راستہ کافی سنسان تھا، جس کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا فیل ہو رہا تھا کہ راستہ کافی خالی اور سنسان ہے، لیکن اللہ کا نام لے کر وہ لوگ نکل پڑے اور راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ ان کی جب گاڑی خراب ہوئی، وہ نیچے اترے، وہ اپنی گاڑی ٹھیک کرنے لگے، تو ان کی جو مسز ہیں وہ قریب جیسے کہ تھوڑا سا درخت وغیرہ لگے ہوتے ہیں، جنگل ٹائپ سا ایریا تھا، وہاں پہ گھومنے لگی اور گاڑی کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہاں پہ گھومتے گھومتے تھوڑی دیر کے بعد ان کی گاڑی ٹھیک ہو گئی، اور ان کے ہسبینڈ نے ان کو کہا کہ آ جاؤ، ہم لوگ چلتے ہیں۔ جیسے ہی وہ آ کر بیٹھے تو ان کو تھوڑا عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ جو گاڑی تھی، گاڑی کے اندر سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ بہت حیران ہوئے کہ ہم لوگوں نے تو یہ پرفیوم لگایا نہیں ہے، تو یہ خوشبو کہاں سے اور کیسے آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے جو ہسبینڈ تھے، ان کی پیچھے نظر پڑی مرر پہ، تو پیچھے سے انہوں نے دیکھا کہ ان کی گاڑی میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، کوئی مرد بیٹھا ہوا ہے۔ وہ چونک گئے اور انہوں نے پیچھے والی سیٹ پہ دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بات اپنی مسز پہ ظاہر نہیں ہونے دی، اور انہوں نے آیت الکرسی کا اونچا اونچا ورد شروع کر دیا اور قرآن پاک کی تلاوت لگا لی۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر پہنچے، ابھی وہ لوگ گھر پہنچے ہی تھے، ان کی مسز نے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیں۔ اتنی عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیں کہ جو کہ بیان سے باہر تھیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تم تو بالکل ٹھیک تھی راستے میں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ مجھے بیڈ پہ بیٹھنے بھی نہیں دے رہی تھی اور چیزوں کو اٹھا اٹھا کر زمین پہ پھینک رہی تھی، اور مجھے ایک ہی لفظ بولتی تھی کہ تم کمرے میں سے باہر دفع ہو جاؤ۔ رات تو جیسے تیسے ہم نے نکال لی۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو میں اپنی مسز کو وہ اپنی مسز کو ایک عامل صاحب کے پاس لے کر گئے، جس پہ عامل صاحب نے بتایا کہ آپ کی جو مسز ہیں، اس کے اوپر کوئی جن عاشق ہو چکا ہے۔ جس پہ انہوں نے بتایا کہ ہم لوگوں کی گاڑی خراب ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہم لوگ ادھر رکے تھے، شاید ادھر سے کوئی جن ہے، تو وہ چیز ان کی مسز کے اوپر حاضر ہو گئی، اور اس نے بتایا کہ تمہاری اس بیوی کو اب میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، میں اس پہ عاشق ہو چکا ہوں اور اب میں اس کو تمہارا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ جب ادھر جنگل والی سائڈ پہ آئی تھی اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس نے خوشبو لگائی تھی، یہ مجھے اس ٹائم سے بہت اچھی لگی ہے اور میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ محمد اسلام بتاتے ہیں کہ اس کے بعد جیسے تیسے انہوں نے دم درود اور کیا کچھ کروایا، جھاڑ پھونک اس کے اوپر سے کروائی، تو وہ جن اس کی جان چھوڑ گیا، اور اب وہ بالکل ٹھیک ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور محمد اسلام میرے لسنرز کو یہ میسیج دیتے ہیں کہ آپ سب لوگ بالکل اوائڈ کیا کریں، لڑکیاں تو خاص کر اس چیز کا خیال رکھا کریں، رات کے ٹائم سنسان جگہوں پہ مت جایا کریں، بال مت کھولا کریں، کیونکہ ایسی چیزیں جب عاشق ہو جاتی ہیں تو بہت برا حال کرتی ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل بھی جان نہیں چھوڑتی، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ جان تو چھوڑ جاتی ہیں، لیکن ان کے کچھ نہ کچھ اثرات انسان کے جسم میں رہتے ہیں۔ تھینک یو محمد اسلام، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ہمارے ریگولر سینڈر وقاص احمد نے۔ وقاص کہتے ہیں کہ یہ سٹوری جنہوں نے ان کے ساتھ شیئر کیا ہے، یہ بھی آج سے 10-15 سال پہلے کی سٹوری ہے۔ وہ پہلے مسقط میں رہا کرتے تھے اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ مسقط میں کھجوروں کے باغ میں جاب کرتے تھے، اور ایک دن ان کے کفیل نے ان کی جو مطلب شفٹ تھی نائٹ، اس کو بڑھا دیا اور کہا کہ آج تمہیں زیادہ دیر کام کرنا ہوگا۔ اب وہ کھجوروں کے باغ میں گھوم پھر کے کام کر رہے تھے، اور عام طور پہ ادھر باغ میں ڈھیر سارے لوگ ہوا کرتے تھے رات کے ٹائم، لیکن وہ گھومتے گھومتے کھجوروں کے باغ کے اس حصے میں چلے گئے، اس پوائنٹ پہ چلے گئے جہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔
ان کو عجیب و غریب سرگوشی کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں، اور آوازیں عربی میں تھیں اور کسی خواتین کی تھیں۔ انہوں نے ادھر ادھر سے دیکھا تو دور دور تک تو کوئی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اس چیز کو اپنا وہم نہیں سمجھا اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس جگہ کو سکپ کر دینا چاہیے اور مجھے واپس چلے جانا چاہیے، شاید کوئی غیر مری مخلوق ہو جو کہ ادھر آ گئی ہو۔ انہوں نے اپنی ڈیوٹی سے پہلے ہی وہاں سے وہ چلے گئے اور اپنے روم میں آ گئے۔ کفیل نے ان سے کہا کہ تم اتنے پہلے کیوں واپس آ گئے ہو؟ ابھی تو تمہاری جاب باقی تھی، ڈیوٹی کا ٹائم باقی تھا۔ جس پہ اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے، میں نے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے واپس آ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ کفیل نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر اگلا دن گزرا اور کفیل اپنے ٹور پہ تھا اور اس نے باغ کا سارا ٹور کیا۔ رات کے ٹائم وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دروازے کے اوپر اونچی اونچی دستک ہونے لگ گئی۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کیا چیز ہے جو اتنا زور زور سے دروازہ کون نوک کر رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ وہ کفیل تھا جو کہ پسینے سے شرابور تھا اور جلدی سے کہہ رہا تھا کہ دروازے کو بند کر لو۔ میں نے کہا کہ ایسا کیا ہوا ہے جس پہ تم کہہ رہے ہو کہ دروازے کو بند کر لو؟ تو اس نے کہا کہ جیسے ہی میں گھومتے گھومتے باغ میں اس پوائنٹ پہ پہنچ گیا جس پوائنٹ پہ تم نے کل مجھے نشاندہی کی تھی، تو اچانک سے میرے سامنے 2 سے 3 برقع پوش عورتیں آ گئیں اور انہوں نے میرے دیکھتے دیکھتے اپنے برقعے اتار دیے، اور ان کے جو ہاتھ تھے اور ان کے اوپر اتنے لمبے لمبے بال تھے اور ہاتھ کسی جانور کے تھے، کسی انسان کے نہیں لگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ڈرانے کی بہت کوشش کی، میں اتنا زیادہ ڈرا اور میں نے آیت الکرسی اونچی اونچی پڑھ کے وہاں سے اپنی جان بچائی۔ اگر میں وہاں سے نہ بھاگتا تو وہ عورتیں میری جان بھی لے سکتی تھیں۔ وہ بہت خوفناک مخلوق تھی، اتنی مخلوق خوفناک تھی کہ میں بتا بھی نہیں سکتا۔ تم سچ کہہ رہے تھے، میں نے تمہاری بات کو نہیں مانا۔ اور وقاص کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے جو وہ کفیل تھا اس نے ہم لوگوں کی اس جگہ کو بالکل بند کر دیا اور کہا کہ ادھر کوئی بھی نہ جائے، اور کئی سالوں تک وہ جگہ بند رہی اور وہ جگہ بالکل ابینڈڈ ہو گئی تھی۔ وہاں پہ جنات سخت چڑیلوں کا بسیرا تھا جو کہ لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کرتی تھی۔ یہ سٹوری بھی وقاص نے شیئر کی اور نیکسٹ سٹوری بھی وقاص احمد نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ وقاص کہتے ہیں کہ یہ سٹوری پاکستان کے ان کے ایک فرینڈ کی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ جس روٹ سے واپس جایا کرتا تھا جاب سے واپسی پہ، اس کا کئی سالوں سے وہ ایک ہی روٹ تھا اور وہ اسی روٹ سے جایا کرتا تھا، لیکن اس روٹ کے راستے میں ان کو ایک بند فارم ہاؤس تھا جو کہ ابینڈڈ ہو چکا تھا، وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کی روٹین تھی، وہ اپنی اسی روٹین پہ وہاں سے گزرتا تھا اور جایا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جا رہا تھا تو جو فارم ہاؤس تھا ادھر اس کو لائٹنگ نظر آئی اور اندر جیسے تھوڑی بہت لائٹ چل رہی ہے۔ وہ بہت حیران ہوا اور اس نے اپنی گاڑی کو فارم ہاؤس سے تھوڑا پہلے روکا اور دیکھا کہ آخر یہ لائٹنگ کہاں پہ ہو رہی ہے، اور یہ فارم ہاؤس تو کئی سالوں سے ابینڈڈ ہے، کبھی بھی آباد نہیں ہوا۔ لیکن اس دن وہ اپنی جاب سے بھی واپس آتے ہوتے کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ ابھی وہ رکا ہی ہوا تھا، اس نے اپنی گاڑی کی لائٹس کو آف کیا تو اس نے دیکھا کہ جو فارم ہاؤس ہے اس کے اندر سے عجیب و غریب لمبے قد کی کچھ مخلوقات باہر نکل رہی ہیں، اور وہ جو بھی چیزیں ہیں وہ انسان بھی نہیں ہیں اور وہ جانور لگ رہے ہیں۔ وہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ یہ کیا چیز ہے، اور اس کی اتنی بری حالت ہوئی کہ آخر اتنی خوفناک چیزیں یہ اس بند فارم ہاؤس کے اندر سے کیسے آ رہی ہیں، اور یہاں پہ کسی چیز کا بسیرا نہیں ہے۔ لیکن وہ 15 سے 20 وہ مخلوق تھیں جو کہ اس فارم ہاؤس سے نکل کے سامنے کچے کے راستے پہ جھاڑیاں تھیں اس طرف جا رہی تھیں، اور جیسے جیسے وہ ساری باہر نکلتی جا رہی تھیں اندر کی لائٹس آف ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کی تلاوت تو اندر نہیں لگائی، کیونکہ شاید میں تلاوت لگاتا تو وہ میری آواز سن کے میری طرح وہ آواز سن کے متوجہ ہو سکتی تھی۔ میں نے من ہی من میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی وہ ادھر گئیں تو میں نے جلدی سے گاڑی اس کچے کے راستے سے نکال لی، اور سردیوں کا موسم تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ رات وہ ٹائم میں نے کس طرح گزارا میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اتنی خوفناک مخلوق کو دیکھا جو کہ نہ انسان لگتے تھے نہ جانور لگتے تھے۔ اللہ جانے وہ اللہ کی کیا مخلوق تھی جو اس ویران فارم ہاؤس کے اندر سے آدھی رات کے ٹائم نکل رہی تھیں۔ شاید اسی لیے وہ فارم ہاؤس ابینڈڈ ہو چکا تھا۔
یہ سٹوری بھی وقاص نے ہمارے ساتھ شیئر کی. تھینک یو وقاص, آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی, ہمیں بہت اچھی لگی. اور اسی طرح ریگولر محمد اسلام اور وقاص اور میرے باقی سبھی سننے والے جنہوں نے ابھی تک مجھ سے سٹوریز شیئر نہیں کی, وہ ہمارے ساتھ سٹوری شیئر کیا کریں, ہمیں بہت اچھا لگے گا. اور آج کی اچھی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ میرے ریگولر لسنر شان جٹ نے اور کیپریکان آفیشیل نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں. شان جٹ کہتے ہیں کہ کبھی بھی گناہ پھیلنے کا ذریعہ مت بنو, کیونکہ اگر تم خود تو توبہ کر لو گے اور جس کو تم نے گناہ پر لگایا ہے وہ جب جب اس گناہ کو کرے گا تب تب تمہاری آخرت کا سامان تیار ہوگا جو کہ بہت برا ہوگا. اس لیے کبھی بھی گناہ کرنے میں اور کروانے میں کسی کی مدد مت کرو, ہمیشہ اچھے کام کرو, کیونکہ جس کو ہم برے کام پہ لگاتے ہیں جب جب وہ برا کام کرے گا تب تب ہماری آخرت خراب ہوگی. بہت خوب شان جٹ, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, ہمیں آپ کی بات بہت پسند آئی ہے. اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری اچھی بات کی طرف. یہ اچھی بات شیئر کی ہے کیپریکان آفیشیل نے. وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا ہی کریں تو اللہ پاک آپ کو ثواب دے گا, آپ کسی کے ساتھ برا بھی مت کریں تو اللہ تب بھی آپ کو ثواب دے گا. یہ کیپریکان آفیشیل نے بات کی ہے. کیپریکان آفیشیل, آپ کی بات بھی بہت اچھی تھی, ہمیں بہت اچھی لگی, شکریہ. اور اسی طرح لسنرز آپ بھی اپنی اچھی اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں, ہمیں بہت اچھا لگے گا. اور اپنی سٹوریز بھی شیئر کیا کریں. ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل آئی ڈی ہے اور کومنٹ باکس میں بھی آپ اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور آج کی سٹوریز کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا, اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. میں تو آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہی ہوں, آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.